السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به مسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتال ولا يزالوا يقاتلونكم حتى يصدوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہو۔ اور سن لو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ یہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے ساتھ کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلا میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلا میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مٹبھیر ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمر بن عبداللہ الحضری مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس میں مشرکین نے بہت ولولہ کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے، دین والے، آخرت والے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹ لگا دیا۔ اس میں جنگ کی تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے۔ یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ سب کام اشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا ان کے سبب کے لیے اگر اشہر حرم میں جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہر وہ کیفیت جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدمعاشی اور حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، عقل حلال اس قدر مشکل بنا دی گئی ہے کہ دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو۔ نکاح اور شادی کے جائز راستوں پر بڑی بڑی شرارتیں اور قدرین عائد ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھلے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا مشکل ہو جائے اور وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے۔ وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیا۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے
کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کرنا ہے۔ وہ تو اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں۔ اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا۔ پہلے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوئی تھی، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی، کتنا ہی انفاق کیا ہوا تھا، صدقات دیے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب سفر ہو جائے گا اگر انسان دین سے پھر کر واپسی کفر کی طرف چلا گیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اس کے اندر جس طرح قتال کے بارے میں بتایا گیا، اس کی اگزامپل دی گئی، تو یہ ہم سب کو اس پہ سمجھنا چاہیے اور اس سب چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ جو جو اسلام میں بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے لیے تو بتایا گیا ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گئے، مسلمان ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہو کر نیک راستے پر چلنا یہ بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔